بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی پہلی رات یہ غلطی ہرگز نہ کرنا۔ جتنے بھی نوجوان ہیں، خواہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ حضرات وہ تو لازمی یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ اس کے لیے بہت ہی لازمی ہے، امپورٹنٹ ہے، بہت ہی کام آئے گا یہ ویڈیو۔ اور جو شادی شدہ حضرات ہیں، اب انہوں نے تو شادی کر لیا، ان سے یہ غلطی ہو چکی ہے، اگر ہوئی ہے یہ غلطی ان سے ہو چکی ہے تو اس کا بھی میں وہ اعادے کے ذکر کرتا ہوں کہ اس غلطی کا جو وہ اعادہ اور کفارہ کیسے دینا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں حضرات کے لیے وہ ویڈیو بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، ایک فطری عمل ہے کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو اسے لڑکی میں چند اوصاف وہ مطلوب ہوتے ہیں کہ لڑکی یہ صفت والی ہو، یہ صفت والی ہو۔ مثال کے طور پہ ان میں سے کچھ میں آپ کو سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ لڑکی حسن والی ہو، اور اسی طرح قد و قامت اس کی اچھی ہو، بہترین ہو۔ تو ایک صفت یہ بھی نوجوانوں کے اندر وہ شدت سے مطالبہ ہوتا ہے کہ لڑکی باکرہ بھی ہو۔ اب باکرے کا مطلب کیا ہے؟ باکرے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے عورت کا جو شرمگاہ ہے اس کے اوپر ایک پردہ عورت کی سیفٹی کے لیے بچھایا ہوا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح دینی اور اسلامی کتابوں سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ تمام دنیا کے لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ اس عورت کی سیفٹی اور حفاظت اور بچاؤ کے لیے جو ہے اللہ جل شانہ نے یہ پردہ، جس کو پردہ بکارت کہا جاتا ہے، یہ عورت کی جو ہے وہ شرمگاہ کے اندر مخصوص اندام کے اندر جو ہے وہ بچھایا ہوا ہے اور رکھا ہے۔ جب عورت کے ساتھ کچھ عمل ہو جائے تو اس عمل کی وجہ سے یہ پردہ جو بکارت کا ہے، سیفٹی کا جو پردہ ہے، وہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے زائل ہونے کے وقت تھوڑا بہت خون جو ہے وہ بھی عورت سے جاری ہوتی ہیں۔ لیکن اب غلط فہمی کیا ہے؟ آپ نے کس غلط فہمی سے خود کو بچانا ہے، یہ بات بہت ہی لازمی ہے، اپنے ذہن میں رکھیں۔ تمام نوجوانوں کا یہ خیال ہے، یہ فکر ہے کہ جس عورت کی یہ پردہ بکارت وہ زائل ہو، یعنی اگر شادی کی پہلی رات اس کا وہ پردہ نہیں تھا، پردہ بکارت ختم ہو چکی تھی، جمع کرتے وقت عورت کی جو ہے وہ مخصوص اندام سے، شرمگاہ سے خون جاری نہ ہوا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس عورت نے شادی سے پہلے بھی کوئی گناہ کیا ہوا ہے، الیاذ باللہ کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پردہ ختم ہوا ہے، زائل ہوا ہے۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ یہ پردہ یہ صرف زنا کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا، جماع کی وجہ سے، ہم بستری کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔ یہ ایک وجہ ہے صرف، اس وجہ سے بھی زائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ نہیں ہے، یہ بھی وجہ ہے ایک۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ، اگر عورت کوئی بڑا چھلانگ لگائے تو اسے بھی وہ پردہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ اپنے شہوت کسی اور طریقے سے پورا کرے، یعنی جس کو ماسٹربیوشن کہا جاتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے اپنی شہوت کو پوری کرے، تو اس سے بھی وہ پردہ زائل ہو سکتا ہے۔ اور اگر عورت کی مزاج میں کچھ خاص قسم کی گرمی ہو، گرمائش ہو، تو اس وجہ سے بھی یہ پردہ زائل ہو سکتا ہے۔ زیادہ حیض آنے کی وجہ سے جو عورتوں کی بیماری ہے، ایام مخصوص ایام میں جو حیض آتا ہے، بیماری آتا ہے، خون آتا ہے، اس کے زیادہ آنے کی وجہ سے کبھی کبھار بھی یہ پردہ زائل ہو جاتا ہے۔ خوف کی وجہ سے بھی یہ پردہ زائل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سائیکل، جب عورتیں سائیکل پر بیٹھتی ہے، آج کل تو یہ پیشن ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ پردہ زائل ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح بہت ہی اونچے جگہ سے جب عورت چھلانگ لگائے
تو بھی یہ پردہ زائل ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح زیادہ عمر کی وجہ سے، جب عورت کے اوپر زیادہ عمر گزر جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ پردہ زائل ہو سکتی ہیں۔ تو بہت سارے یہ وجوہات ہیں، میڈیکل سائنس کے مطابق بھی بہت سارے وجوہات ہیں، کہیں بیماریوں کی وجہ سے یہ پردہ زائل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر نوجوان کے ذہن میں صرف یہی ایک بات ہو کہ عورت کا پردہ اگر ہو تو وہ عورت جو ہے وہ صاف ستھری عورت ہے، اور اگر عورت کا جو پردہ ہے خدا نخواستہ وہ زائل ہو چکی ہے، وہ نہیں ہے، ختم ہوئی ہے اس کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی بری بات ہے، اس کی وجہ سے پھر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اگر طلاق نہ بھی آ جائے تو پوری زندگی ایک شک اور شبہ رہتا ہے۔ تو یہ عورت کی زندگی پر شادی سے پہلے جتنی زندگی آپ کا اس کے اوپر کوئی حق بھی نہیں ہے۔ اگر عورت نے زنا کیا بھی ہو تو آپ کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ مرد سے کیوں لوگ نہیں پوچھتے کہ آپ نے شادی سے پہلے کیا کیا ہوا ہے، کیسے تعلقات آپ کے رہے، کس کے ساتھ تعلقات رہے؟ لیکن عورت بیچاری سے جو ہے وہ ہر کوئی یہ پوچھتا ہے۔ اور شادی شدہ لوگ جنہوں نے شادی کیا، اگر ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے بیوی کے اوپر یہ شک کیا ہے، یہ غلط گمان کیا ہوا ہے، تو خدا کے لیے وہ اسے توبہ کریں۔ یہ بدگمانی ہے، یہ بہت بڑی گناہ ہے۔ لہٰذا اپنی زندگیوں کو، اپنی شادی شدہ جو گھریلو زندگی ہے اس کو تباہ نہ کرے، اس کو تباہ و برباد نہ کرے، اپنی زندگی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ گزاریں۔